رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے محبوب کائنات سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عظیم اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق کے اچھے کردار کے بہترین نمونہ تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، آپ علیہ السلام کو بہترین نمونہ آپ کی زندگی میں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اصلی وہ عمدہ اخلاق کی، اخلاق عظیمہ کی، آپ کے بلند اخلاق جو آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور تھے بھی ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کے بہترین رہنما اصول، آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ، اپنوں کے ساتھ برتاؤ اور تعلق، اور دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق، تو دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے جو حسن سلوک فرمایا، جس انداز سے آپ نے معاملہ فرمایا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، سنہرے حروف میں اس کو لکھے جانا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے جانثار صحابہ کرام نے اس کو قلم بند کیا کہ آپ کے اخلاق اور کردار کتنے عمدہ اور اعلیٰ۔ آقا علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، بنو سعد کا وہ قبیلہ اور اس کی 10 عورتیں جو مکہ مکرمہ کو بچے لینے کے لیے آئی تھی، اسی قافلے میں، اسی قبیلے کے خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ وہ بھی اپنے گاؤں سے مکہ اس لیے آئی تھی کہ ان کو بھی کوئی دودھ پلانے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کوئی بچہ مل جائے۔ عرب کا یہ دستور تھا، خاص طور پر قریش اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، فصیح اور بلیغ زبان سیکھنے کے لیے، چھوٹی عمر میں دودھ پلانے کے لیے قریوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شیرخوار بچے، دودھ پینے کے بچے، ان کی ماں نے اور دادا نے اور قبیلے والے نے یہی طے کیا کہ ان کو بھی گاؤں کے حوالے کر دیا جائے، دیہات بھیج دیا جائے، قریے کو روانہ کر دیا جائے۔ اب یہ بنو سعد کے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کو ان کا یہ منشا تھا کہ بچے ملیں گے، ہم لے جائیں گے، ان کے کھانے پینے کا، دودھ کا انتظام کریں گے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے۔
اور جس کا یہ بچہ ہے وہ باپ ہم کو کچھ تحفہ دے گا، وہ ہمیں انعام سے مالا مال کرے گا، اس کے لیے ہدیہ ہم کو ملے گا۔ اس نیت سے یہ لوگ شہر میں آئے تھے، لیکن اتفاق سے جو اور ان کے ساتھ 9 خاتون تھی، 9 عورتیں تھیں، وہ جلدی مکہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کے جس خچر پر وہ سوار تھی وہ بھی کمزور تھا، اور جو اونٹنی ان کے شوہر جس پر سوار تھے وہ بھی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ قحط سالی ان کے گاؤں میں تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی پیداوار بھی کم تھا، پریشانی کا قحط کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں وہ مکہ آئی تھی، چونکہ ان کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی، دبلی اور پتلی تھی، تو قافلے کی اور عورتیں اور حضرات سامنے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئیں۔ دیر سے مکہ مکرمہ پہنچی، پہلے آنے والی عورتوں نے مکے کے ان بچوں کو لے لیا جن کے سر پر باپ کا سایہ تھا۔ اب یہ آخر میں آئی، اس گھر میں پہنچی جہاں باپ کا سایہ پہلے سے اٹھ چکا تھا۔ یتیم کو لینے کے لیے ان کے دل میں ایک خدشہ تھا کہ ہمیں معاوضہ نہیں ملے گا، ہمیں انعام دینے والا دنیا میں نہ رہا، ہمیں ہدیہ نہیں ملے گا۔ ان کے دلوں میں یہ بات تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ نے اپنے محبوب اور لاڈلے کی تربیت کا حصہ وہ اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں لکھ دیا تھا، ان کے نصیبے میں کر دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیر سے جو مکہ پہنچی، ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ جو انتقال کر گئے تھے ان کو اس بات کا علم ہوا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، باپ کا سایہ تو نہیں ہے، لیکن وہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ان کو ساتھ لے لیا جائے، یتیم بچہ ہی صحیح اس کو لے کر جایا جائے، ورنہ خالی ہاتھ جائیں گے لوگ کیا کچھ نہ کہیں گے۔ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے اس یتیم بچے کو اپنے گود لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ چھوٹے سے بچے کو انہوں نے اپنے گود میں لیا، واقعے کی تفصیل بہت ہے، میں جس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے واقعے کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بچے کو انہوں نے اپنے پاس جو ہی لیا، وہ خود کہتی ہے میرا اور ایک بیٹا تھا جسے بھی میرا دودھ کافی نہ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی اس شیرخوار کو، اس لاڈلے کو، اس مبارک ہستی کو میں نے اپنے ہاتھوں لیا، میرے سینے میں دودھ آنے لگا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال انسانیت کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو بچہ میں حلیمہ کو دے رہا ہوں وہ صرف حلیمہ کے اندھیروں کو اجالا کرنے والا نہیں ہے، وہ تو کائنات کے اندھیروں کو اجالا کرنے والا ہے، کائنات کی تاریکی کو روشنی سے، اس تاریکی کو ختم کرنے والا ہے، اندھیرے کو مٹانے والا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جو حلیمہ کے مقدر میں آئی، حلیمہ کے نصیبے میں آئی۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں جیسے ہی بچہ ملا جو میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، جو میرے بچے کو کافی نہ ہوتا تھا، اتنی برکت ہوئی۔ اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا معصوم سا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سینے سے لگایا، آقا علیہ السلام نے سیر ہو کر دودھ پیا، آپ نے ایک ہی جانب سے سیر ہو کر دودھ پیا اور دوسری جانب، دوسری طرف کا سینہ وہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ چھوٹا سا وہ دودھ پیتا بچہ، تاریخ کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
اما حلیمہ کے صرف ایک طرف کی چھاتی سے دودھ پیا کرتے تھے، دوسرا حصہ وہ اپنے رضائی بھائی کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تاکہ بھائی اس سے دودھ پیے۔ آپ کے اخلاق کا نمونہ جسے اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قلم کی قسم کھا کر، قلم سے جو لکھا جاتا ہے نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قسم اٹھائی، قلم کی قسم کھائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس قلم کے ذریعے سے لوگ لکھتے ہیں اس نوشتے کی، اس لکھی ہوئی سطور کی قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ سب سے عظیم اخلاق پر فائز ہیں، بے شک آپ کے اخلاق عظمتوں والے ہیں، ان اخلاق کو قیامت کی صبح تک بیان کیا جائے گا۔ بھلا جو دودھ پیتا بچہ ہو، اللہ نے اسے اتنا سینس اور شعور عطا کیا کہ وہ ایک طرف سے دودھ پیے اور اپنے بھائی کے لیے ماں کا دوسرا سینہ چھوڑ دے۔ کیسے وہ اللہ پاک نے وہ صفت، وہ اخلاق کی، وہ انصاف کی، وہ عدل کی، دوسروں کی خیر خواہی کی، دوسروں کے بھلائی سوچنے کی وہ صفت جو آپ کے اندر رکھی تھی۔ آپ نے ابھی بولنا نہیں سیکھا تھا، چلنا نہیں سیکھا تھا، آپ رینگنے والے بھی نہیں تھے، اس وقت سے آپ نے اس کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے اخلاق کا سکہ عرب کی سرزمین پر بٹھایا۔ جس حلیمہ کے ہاں بے برکتی تھی، قحط سالی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو برکتوں سے تبدیل کر دیا۔ ان کے جیسے ہی وہ اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کے چھنوں میں دودھ نکل آیا۔ وہ خود کہتی میں نے اور ان کے شوہر حارث دونوں نے سیر ہو کر اس دودھ کو پیا۔ جو اب تک فاقے تھے، بھوک تھی، پریشانی تھی، قحط سالی تھی، وہ بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام قبیلے سعد کے گاؤں آئے۔ وہ خود کہتی ہے اماں حلیمہ کہ جن بکریوں میں، میری بکریوں میں دودھ نہیں تھا، ان بکریوں میں دودھ اتر آیا۔ اور قبیلے کی دوسری عورتیں اور دوسرے حضرات بھی یہ چاہتے تھے کہ دیکھو شام ہوتی ہے، ہمارے جانور بھی گھر لوٹتے ہیں اور حلیمہ کے جانور بھی گھر لوٹتے ہیں، وہ خوب سیر ہو کر کھا کے آتے ہیں اور ہمارے جانور ایسے ہی بھوکے بھوکے واپس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگلے دن سے کام کیا جائے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں ہماری بکریوں کو بھی چرنے دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا ظہور تھا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اماں حلیمہ کے پاس پرورش پاتے رہے، بڑھتے رہے، نشوونما پاتے رہے، اور آپ دوبارہ مکہ مکرمہ، آپ کے بچپن کا زمانہ اخلاق اور کردار سے بھرا ہوا، آپ کا لڑکپن اخلاق اور کردار سے بھرا ہوا، آپ کی جوانی اخلاق اور کردار سے بھری ہوئی، کوئی ایک بھی آپ کا دشمن بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ جن لوگوں نے نبوت کے اعلان کے بعد آپ سے دشمنی کا اظہار کیا، آپ سے عداوتیں کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جن لوگوں نے آپ کے سجدے کی حالت پر، آپ کی مبارک گردن پر اون کی غلاظت رکھی، سب کچھ تکلیفوں سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، لیکن کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، خواہ وہ عتبہ ہو، شیبہ ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اور مکے کے تمام ظالموں کی پوری فہرست آپ بیان فرما دیں، کوئی ایک آپ کو نہیں ملے
ملے گا جو کہے کہ نبی کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کے کیریکٹر ایسے تھے۔ کوئی ایک آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کے بچپن کی غلطی آپ کو دکھائے، کوئی آپ کو پوری تاریخ میں ایک نہیں مل سکے گا جو آپ کے لڑکپن و جوانی پر، آپ کے کردار پر کوئی انگشتمائی کر سکے۔ انہوں نے آپ سے دشمنی کی حدوں پار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکا، کوئی آپ کے اخلاق پر انگلی نہ اٹھا سکا۔ آپ وہ عظیم واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ جب مکے والوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، تمام قبیلے کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ آ جائے، آج کا غریب سے غریب مسلمان بھی، موز کی گاڑی دھکیلنے والا ایک ادنا کاروباری بھی، اور گھروں میں رہنے والی خواتین بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی جمع کی ہوئی رقم، چھوٹے چھوٹے پیسے سے جمع شدہ رقم وہ مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ سعادت مجھے بھی ملے کہ میں اس میں حصہ ہوں۔ اس زمانے میں بھی قریش مکہ نے، مکے کے سرداروں نے، باوجود ان میں بہت ساری خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، بہت سی غلطیاں تھیں، ان کے اخلاق بھی برے ہو چکے تھے، بت پرستی کے وہ شکار تھے، شراب نوشی ان کا دل دادا پیشہ تھا، ان کا مشغلہ تھا، بتوں کو وہ خود بناتے تراشتے بھی تھے، اور ہر زمانے، ہر دور، ہر دن کا ان کا الگ بت ہوتا تھا، ہر موسم کا الگ بت ہوتا تھا، سب کچھ تھا، سارے اخلاق اور کردار بگڑ چکے تھے، سب کچھ، اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانتے تھے حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا ہے، اس سے پہلے انبیاء نے اس کو تعمیر کیا ہے، یہ عظمتوں والا گھر ہے، یہ برکتوں والا گھر ہے، یہ سعادت کا اللہ کا گھر ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ اور جب باری آئی حجر اسود کو اس میں رکھنے کی، ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ حصہ میرے نصیبے میں آئے، کہ میرا قبیلہ اپنا سر فخر سے اونچا کرے کہ اس نے اس قبیلے کے سردار نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ ہر ایک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں اور میرا قبیلہ حجر اسود کو وہ اس کے مقام پر رکھنے کا فخر حاصل کرے۔ ہر ایک کے لیے سعادت کی بات بھی تھی، لیکن چونکہ جنگجو قوم تھی، بات بات پر لڑنے کی عادت تھی، اور ایسی لڑائی چلتی تھی خاندانوں میں، مرنے والا باپ بیٹے کو وصیت کرتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، لہذا ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، ہماری دشمنی کا سلسلہ جاری رکھنا۔ ایسی دشمنی کو پالنے والے اکثر مرد ان کے جنگوں میں، رہزنی ڈاکہ زنی میں زندگی گزارنے والے، قتل و غارت گیری ان کا پیشہ بن چکا تھا، ڈاکہ زنی ان کا ایک حربہ بن چکا تھا۔ ایسی صورت میں، ایسے ماحول میں ان کی جو جنگی اور لڑنے کی جو صفت تھی وہ فوراً ابھر کے آئی۔ ہر قبیلے نے یہی کہا کہ ہم نے جو کچھ حصہ لیا، اب یہ حجر اسود کو لگانے کی ذمہ داری اور یہ نصیبہ اور یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے قبیلے کو یہ سعادت ملنی چاہیے۔ ہر قبیلے والے، ہر قبیلے کا سردار یہی اعلان کرتا تھا کہ یہ نصیبہ ہم کو ملے، یہ سعادت ہمارے قبیلے کے حصے میں آئے، ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائیں گے۔ حجر اسود تو ایک ہی تھا، اسے ایک آدمی یا دو آدمی لگا سکتے تھے، سب مل کر وہ کیسے کر سکتے تھے؟ اور ان کی عداوت تو یہ تھی کہ صرف میرا قبیلہ کرے،
کوئی دوسرا نہ کرے، صرف ہم کریں، کوئی اور اس میں اس کار خیر میں حصہ نہ لے۔ یہ دشمنی، عداوت، یہ خود بینی اور عجب، خود پسندی جو آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے کہ یہ کام صرف میں کروں، فلاں نہ کرے، یہ کام میرے سے ہو، کوئی اور نہ کرے، یہ میں ہی یہ ذمہ داری لوں، کسی اور کو یہ ذمہ داری نہ ملے، یہ منصب صرف مجھے ملے، کسی اور کو یہ منصب نہ ملے۔ جو چیز ہم میں پنپتی جا رہی ہے، جاہلیت کا جو طرز عمل آج جو مسلمانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ہر کوئی خود بینی، خود پسندی، عجب میں اترا ہوا ہے، میں اور صرف میں کی جو آواز بلند ہو رہی ہے، انا جو دل میں اور سینوں میں پل رہا ہے، یہ انا، یہ میں اور یہ خود پسندی اور عجب، یہ خود بینی، یہ مکہ مکرمہ کے ان جاہلوں کے اوصاف میں داخل تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا، صرف میں یہ کام کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا، صرف میرا قبیلہ یہ کام کرے گا، کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ اور یہ دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ ہر ایک نے قسم اٹھائی کہ کوئی اور کرے گا تو ہم تلوار نیام سے باہر نکال لیں گے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، لوگ قسمیں کھانے کے لیے اپنی تلوار خون میں ڈبا کر قسمیں اٹھاتے، اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کر کے قسمیں اٹھاتے۔ وہ قسمیں اٹھانا شروع ہو گئے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، کسی اور کو اس میں حصہ لینے نہیں دیں گے، یہ کام ہم کریں گے، میں کروں گا، میرے قبیلے کا سردار کرے گا، کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ یہ جو ان کا وحشیانہ سلوک تھا وہ باہر آنے لگا، جو ان کے برے اخلاق وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی برکت سے وہ چھپے ہوئے تھے، پھر سے ظاہر ہونے لگے۔ بالآخر انہوں نے ہی طے کیا، ایک کام کریں، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، اس گھر کے بنانے میں ہم نے لڑائی نہ کی، جھگڑا نہیں، کوئی تشدد سے کام ہم نے نہیں لیا، بلکہ ہم نے اپنی کمائی کا وہ حصہ بھی نہیں لگایا جس میں حرام کا شبہ ہو، شک ہو، ہم نے وہ حصہ بھی اس میں استعمال نہیں کیا۔ اتنا انہوں نے اللہ کے گھر کا خیال رکھا، اس کی عظمت اور پاکی کا لحاظ کیا، اللہ کے گھر کے ادب اور اس کی توقیر کا لحاظ کیا۔ تو اتنا لحاظ کرنے والوں نے یہ سوچا کہ جب اس میں لڑائی نہ ہوئی، اس میں کوئی ہم سے جھگڑا نہ ہوا، تو اب ایک کام کے لیے کیوں ہم جھگڑے، ایک کام کریں گے، ہم یہ طے کر لیں گے، ہم میں سے کسی کو اپنے لیے فیصلہ کرنے والا حکم مان لیں گے، قاضی مان لیں گے، وہ جو کہے اس پر ہم سب عمل کریں گے۔ لیکن اب کون کس کو حکم ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی قبیلے والا نہیں چاہتا کہ فلاں قبیلے کے سردار کو حکم تسلیم کر لیا جائے، ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے حکم تسلیم کرے، مجھے ہی فیصلہ کرنے والا فیصل اور سرپنچ تسلیم کرے، مجھے ہی جج کرے، وہ کہ میں ہی فیصلہ کروں۔ اب کون ہے جس کو مقرر کیا جائے؟ ایک آدمی نے کہا چلو ایک کام کریں گے، کل صبح سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا ہم سب یہ طے کر لیں گے کہ وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ دے گا ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں کے سامنے آئی، قبیلوں کے سرداروں کے سامنے آئی، تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، کل سویرے جو سب سے پہلے یہاں آئے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا، اس کی بات ہم سب مل کر مان لیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ خدائی نظام ہے، تو اسی نے یہ اپنے محبوب کے حصے میں رکھا تھا۔ وہ جو چاہتا ہے وہی روئے زمین پر ہوتا ہے، اس نے جو چاہا وہ ہوا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن،
جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اللہ کی مرضی ہے۔ حالات تیزی سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بدل رہے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کبھی مسلمانوں پر برے حالات ہوتے ہیں تو کبھی اللہ موافق حالات کو بنا دیتے ہیں، حالات کو سازگار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی حکمت ہے، اس کا راز ہے، وہ جس طرح سے چاہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک ان ایام کو، ان حالتوں کو لوگوں کے درمیان بدلاتے رہتے ہیں۔ کبھی مخالف حالات ہوتے ہیں تو کبھی موافق حالات ہوتے ہیں۔ غرض اللہ نے ایسے حالات بنائے، لوگوں نے خود فیصلہ کیا کہ جو سویرے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا سرپنچ ہوگا، وہی ہمارا لیڈر ہوگا، وہ جو کہے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جائے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو یہ بات منظور ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، سویرے سویرے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عمر کے 35 سال کی آپ کی عمر تھی، اس جوانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی تھے جو سب سے پہلے صبح مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، سب نے خوشی سے کہا یہ تو امانت دار ہے، یہ تو سچے ہیں، صادق و امین ہیں، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ ہے کوئی آج ایسا مسلمان نبی کا ماننے والا، ایک 20-25 سال پہلے تک بھی آپ کو جو گزر ہے معلوم ہوگا کہ غیروں کے ہاں کوئی ان کا خاندانی جھگڑا ہوتا تو مسلمان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وہ جاتے تھے، مسلمان ان کا فیصلہ کرتا۔ خود آپ ہمارے دادا کے بارے میں جانتے ہوں گے، ہمارے نانا وہ بھی اطراف کے قریے والے، دیہات کے رہنے والے، آپس میں لڑتے بھڑتے، ان کے خاندانی فیصلے کرنے کے لیے وہ ان کو منتخب کرتے تھے۔ آج کتنا زمانہ اور زمانے کے لوگ کتنے بدل گئے، کوئی غیر تو غیر خود اپنے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ گھر میں جھگڑا ہو جائے وہ کسی کی بات نہیں سن پاتے، محلے میں کوئی بات ہو جائے کسی کی بات نہیں سنتے، نہ متولی کی، نہ صدر کی، نہ کونسلر کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ امام کی، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی منمانی کر رہا ہے، ہر کوئی وہ اپنے آپ میں مست و مگن ہے، کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اتنے علماء اتنے بڑے ہمارے کہہ رہے ہیں میلاد کے جلوس میں، اب آنے والے اس میلاد کے جلوس میں بڑے جھنڈے نہ لے جایا جائے، یہ ممنوع ہے، لیکن گلیوں میں دیکھیے آپ جھنڈے تیار ہو رہے ہیں۔ میلاد کے جلوس میں ڈی جے لانے پر پابندی کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہے کوئی جو مانے عمل کرے۔ ناچنے سے منع کیا گیا، اس میں نعوذ باللہ شراب پی کر بھی یا کچھ اور نشہ کر کے بھی کچھ لوگ ناچتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ایسی حرکت کرتے ہیں آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ میلاد کے جلوس میں کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نشے کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا کر ناچ رہا ہے۔ اور اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو اس آواز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ گانا بجانا ایسے ہی انسان کے ایمان والے کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے، جس طرح سے پانی سے کھیتی اگتی ہے، پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ میوزک نفاق کو اگاتی ہے، نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جلوس محمدی میں جانے والو، آپ ذرا غور فرمائے، جس رسول نے اس ناچ گانے کو حرام قرار دیا
ढोल डपाटे की आवाज आती, अल्लाह के नबी अपने कानों को बंद कर लिया करते थे। तो ऐसे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसने ऐसी चाल चली, अपने चाल की रफ्तार ऐसी थी, आपके चलने का मुबारक अंदाज इस तरह का होता था कि आपके चलने से आपके कदमों की आहट में ना आती थी कि जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचे। रास्ता चलने वाले ये जुलूस मोहम्मदी के दीवाने आवाज करते, शोर मचाते, कितने बीमारों को तकलीफ दोगे, कितने परेशान हालों को परेशान करोगे। ये हमारे नबी का तरीका नहीं हो सकता, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी किस मुसलमान को नहीं होती है? अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी की पैदाइश पर खुश ना हो। हर कोई खुश होता है, वो किसी भी मसलक का क्यों ना हो। हर मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला क्यों ना हो, वो किसी भी इलाके का रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी जबान बोलने वाला क्यों ना हो, उसके नबी की पैदाइश हो और वो खुश ना हो। वो जानता भी हो कि जिस लोंडी ने अबू लहब को खुशखबरी दी थी आपकी पैदाइश की, अबू लहब ने खुशी में उसको आजाद कर दिया था। तो जिस उंगली से अबू लहब ने इशारा करके उस लोंडी को आजाद किया था, और जिस दिन उसने आजाद किया था, उसके आजाद को उस दिन के लिए अल्लाह पाक जहन्नम में हल्का कर देते हैं। तो ये नबी की पैदाइश पर खुश होना हर मुसलमान की शान है, उसका ईमान है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने मनमानी तरीके पर खुशी का इजहार करें, अपने जी में जैसे आए वैसे खुशी मनाए। पूछे साहबा की तारीख में क्या मीलाद का दिन नहीं आया था? सिद्दीक अकबर की खिलाफत में, उमर फारूक की खिलाफत में, उस्मान गनी की खिलाफत में, अली मुर्तजा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इमाम हसन, और उसके बाद के अदवार में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, और इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, और इसी तरह मुहद्दिसीन इमाम बुखारी से लेकर दाऊद और इब्न माजा और अइम्मा मुहद्दिसीन, अइम्मा मुफस्सिरीन और अइम्मा मुज्तहिदीन, सबके जमाने में और सबकी जिंदगियों में ये रबीउल अव्वल की बहारें आई, ये मुबारक दिन उनकी जिंदगियों में आया। उन्होंने क्या इसी तरह नाच गाने के साथ नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, क्या उन्होंने इसी तरह ऐसा गाने बजाने और चीखने चिल्लाने के साथ इस दिन को मनाया था? ऐसे ही क्या उन्होंने इसकी खुशियों का इजहार किया था? मुसलमानों, समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये मीलाद की खुशी में ये नाचने वाले ये मिस्र के उस फातिमी सल्तनत के हुक्मरान थे। ये फातिमी लोग, ये हुक्मरान असल में यहूदियों नस्ल थे। इन्होंने देखा मुसलमानों पर किसी तरह गलबा नहीं मिल रहा है, इन्होंने चाल चली कि इन्होंने अपने आप को हजरत फातिमा की नस्ल से करार दिया। असल में ये मुसलमानों के दुश्मन थे, आले रसूल के दुश्मन थे, नबी की औलाद के दुश्मन थे। इन्होंने देखा कि मुसलमान अपने नबी से, नबी की आल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, उनके मकाम की इज्जत करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को फातिमी कहा, कहने लगे कि हम हजरत फातिमा की नस्ल से हैं। एक तो थे यहूदियों के एजेंट, और नाम उन्होंने मुसलमानों का बदला। जब देखा इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, अपने आप को नऊज़ बिल्लाह इन्होंने फातिमियों नस्ल कहा। धीरे धीरे हुकूमत तक पहुंच गए, और जो मुसलमान उनको मिलता अपनी तलवार से उसे उड़ाते चले जाते। इन लोगों ने सबसे पहले मीलाद को ईजाद किया था। इन्होंने मीलाद मुहम्मदी भी बनाई, इन्होंने मीलाद अली का भी ईजाद किया, इन्होंने मीलाद फातिमा का भी ईजाद किया, मीलाद हसन, मीलाद हुसैन। इन 5 के अलावा इन्होंने वक्त का इनका जो हुक्मरान होता उसका भी ये मीलाद मनाते थे। साल में
6 میلاد کے پروگرام ہوتے، یہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہوا دی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ جلوس، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ حضور کی پیدائش پر کوئی خوش نہیں ہوا، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے نبی کی آمد پر، پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے والا تو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ جلوس اور جلوس میں ناچنا، گانا بجانا اور اس طرح سے چیخنا اور چلانا، یہ کسی فاطمی حکمران کی دین ہے، کسی عاشق رسول کا یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنے کی کوشش کر، اچھے اور برے کی تمیز کا اللہ پاک نے آپ کو ملکہ دیا، آپ اس کی تمیز کرنے کی سوچیں اور اس اچھے اور برے کو الگ کریں۔ خوش ہونا یہ الگ چیز ہے، خوشی کے اظہار میں غیروں کے طریقے پر چلنا یہ الگ چیز ہے۔ خوش ہونا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے، اور غیروں کے طریقے کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا عیدگاہ میں نماز پڑھنے لگا، عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کا کام ہے، بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے نماز ہے، لیکن رسول اللہ نے عید کے دن فجر کے بعد، فجر کی نماز ہو جانے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کسی اور نماز کو پڑھنے سے منع کر دیا، آپ نے روک دیا۔ تو جس ثواب کی تو امید رکھ رہا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا، نماز کون اس سے انکار کرے گا؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ ساری فضیلت نماز کی اپنی جگہ، لیکن جس وقت میں رسول اللہ نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اس وقت میں نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح سے خوش ہونا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن خوشی میں غیروں کے طریقوں پر ناچنا اور کودنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ یہ کام نہ کریں، تو وہ کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آج کوئی کسی کی نہیں سنتا، پھر بھی انہوں نے، ان جاہلان مکہ نے، سرداران مکہ نے، قریش کے ان جاہلوں نے جیسے ہی محمد ابن عبداللہ کا مبارک چہرہ دیکھ لیا، کہنے لگے یہ تو امین اور صادق ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی، تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اے فلاں قبیلے کے سردار تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ آپ نے اس حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر پر رکھ دیا، اور تمام سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں اللہ کے نبی کے اس فرمان پر۔ ابھی آپ پر نبوت کی وہ حکمتیں نہ کھلی تھی، ابھی جبرائیل کی آمد کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، آپ کی سن مبارک، آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، آپ نے اپنے عمدہ اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا
کہ جو ابھی لڑنے کو تیار تھے، جو ابھی بھیڑنے کو تیار تھے، جن کی نیام سے تلواریں باہر نکل چکی تھی، ہر قبیلہ دوسرے کو مٹانے پر تل چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی حکمت سے اور اپنے مبارک اخلاق کے ذریعے تمام قبیلے والوں کو اس میں جوڑ لیا کہ تم بھی اس سے محروم نہ رہو، تم بھی اس سے دور نہ رہو، تم کو بھی یہ سعادت مل جائے، تم کو بھی یہ سعادت مل جائے۔ تمام قبیلے کے سرداروں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، حکم دیا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں، اور اس جگہ پر آپ لے گئے، سب مل کر لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے اس جانب رکھ دیا جہاں حجر اسود ہوا کرتا ہے۔ بچپن کے اخلاق کا واقعہ میں نے بیان کیا، آپ کی بھری جوانی کا یہ کردار، اور آپ کا ایسا عمل کہ جس سے لڑائی ختم ہو گئے، آپ کی حکمت بالغہ اور آپ کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچ۔ آقا علیہ السلام، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ کو سچے خواب نظر آتے، رات میں خواب میں جو دیکھتے دن میں ویسے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے تنہائی کو پسند کرا دیا، خلوت آپ کو پسند ہو گئی، محبوب ہو گئی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے توشہ لیتے اور غار ہرا میں پہنچ جاتے، کئی دن اس میں گزارتے تھے، اور جب توشہ ختم ہوتا پھر آپ گھر تشریف لاتے، اس کے بعد دوبارہ آپ اس غار میں اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے تشریف لے جاتے، ایک سوئی کے لیے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے خلوت اختیار کرتے۔ اسی دوران ایک صبح ایک وقت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر عرض کرنے لگے، اقرا، پڑھیے گا پیغمبر۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھ نہیں سک رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، قرآن وہ عظیم اللہ کا کلام تھا جو اتنا وزنی اور ثقیل تھا، خود اللہ نے فرمایا، انا ربنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت قرآن کو، امانت دین کو ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ سب تھرانے لگے، کانپنے لگے، ان میں وہ طاقت نہ رہی کہ اس کو برداشت کر سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ سب عاجز آ گئے، ان کو اندر اٹھانے کی، اس کو لینے کی طاقت نہ تھی، اتنا وزنی اور ثقیل اور بھاری اللہ کا یہ کلام تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اچھی طرح سے بھیجا، اور حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہونے لگا، اتنا سختی سے انہوں نے مجھے بھیجا اور پھر چھوڑا، پھر فرمانے لگے اقرا، پڑھیے گا پیغمبر۔ حضور نے پھر فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے سینے سے لگایا، پھر گزارش کی، پڑھیے گا پیغمبر۔ تیسری دفعہ حضور نے یہی فرمایا کہ میرے اندر پڑھنے کی طاقت نہیں پا رہا ہوں، اور تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے سینے سے آپ کو لگا کر اچھی طرح بھیجا، پھر فرمایا کہ پڑھیے گا پیغمبر۔ حضور علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا وہ کلام جو لوح محفوظ میں اللہ نے اس کے حفاظت سے رکھا تھا، وہاں سے شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل کیا تھا، اب وہاں سے جبرائیل کو دے کر تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک دو آیت، کبھی ایک سورت، کبھی کچھ باتیں، کبھی کوئی واقعہ، وہ دے کر وہ آسمان سے جبرائیل لے کے آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل کے کہنے پر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ وہاں سے گھر تشریف لے آئے، گھر والوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبلی اڑا دو، مجھے کمبلی اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھر والوں نے کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا وہ اندیشہ، وہ دل کی دھڑکن ٹھیک ہونا شروع ہوئی، آپ نے کمبل ہٹائی اور اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے، واقعہ سنایا، اے خدیجہ مجھے اپنے جان پر دھوکہ منڈا رہا ہے، مجھے اپنے جان کی کا ڈر ہے، اس پر مجھے اندیشہ ہے۔ امی جان قربان جائیں، کیسے انہوں نے ڈھارس بنائی، کیسے انہوں نے تسلی دی۔ ارشاد فرمانے لگی، کہنے لگی، عرض کرنے لگی، آپ تو کلا، کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی، انک لتصل الرحم، میرے سرتاج آپ تو رشتے ناطے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، رشتے داری کو خوب نبھاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، یہ جو رشتے داری ہے ہمیں جس کی کوئی پرواہ نہیں، بھائیوں بھائیوں میں، بہن بہنوں میں، والدین اولاد میں، رشتے داروں میں دوریاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دوریاں کتنی بھی بڑھتی چلی جائے کوئی ہمیں احساس نہیں ہے، یہ وہ رشتے داری ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ سے یہ سفارش کرے گی اور کہے گی، اے اللہ تو رحمان ہے، رحمان سے ہی رحیم نکلا ہوا ہے، اے اللہ فلاں نے اس رحیم کو کاٹا، آج تیری رحمت سے اسے دور کر دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا جو رشتے داری کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا جو رشتے داری کو نبھاتا تھا، نبھایا کرتا تھا۔ غرض کرنے لگی، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے داری کی بہت پرواہ کرنے والے، اور وتحمل الکلا، لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، مجبوروں کا، بے کسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور کہنے لگی، آپ تو اتنے اعلیٰ اور اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو آدمی کمانے کے قابل نہیں آپ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ کی تجارت ناداروں کے لیے ہے، بیواؤں بے کسوں یتیموں کے لیے ہے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ کی اور ایک خوبی بیان کی، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کے اخلاق کو وہ گنانا شروع کرنے لگی، کہنے لگی آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ نہ بے کسوں کے لیے مجبور لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ہاں مہمان بنے آپ اسے اچھا نوازتے ہیں۔ اور کہنے لگی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب مصیبت آ جائے تو آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ 5 خوبیاں بیان کی، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی آپ پر نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت کی یہ خوبیاں بیان کر رہی ہیں کہ آپ ایسے اتنے اچھے اخلاق کے مالک، ایسے عمدہ کردار کے مالک، یہی وہ اخلاق تھے جس نے خدیجہ کو آپ کا اسیر بنا دیا تھا، تبھی تو انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے
کہ رسول اللہ کے جو اخلاق زمانے جاہلیت میں جبکہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جو ڈاکہ زنی جن کا مشغلہ تھا، ایک دوسرے کو مارنا اور خاندانی عداوتوں اور دشمنیوں کو پالنا جن کا کام تھا، اور مرتے مرتے بیٹوں کو وصیت کر جاتے تھے کہ فلاں قبیلے خاندان سے ہماری دشمنی ہے، بیٹا اس خاندان سے اپنی دشمنی کو برابر جاری رکھنا۔ تو جو اس قسم کے لوگ تھے، ایسے ماحول میں آپ نے جو عمدہ اخلاق کا نمونہ اور بہترین کردار آپ نے جو پیش فرمائے، آج یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ 12ویں کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، یہ ہم کو آواز دے رہا ہے، ہم کو بلا رہا ہے، ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ جس نبی کی آمد پر تم خوشی کا اظہار کرنے جا رہے ہو، جس نبی کی آمد تمہارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، جس نبی کی پیدائش پر تم اپنی خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہو، او نبی کے ماننے والوں، او نبی کے چاہنے والوں، او نبی کے غلاموں، او نبی کے جانثاروں، تمہارا نبی تو صاحب اخلاق تھا، تمہارا نبی تو صاحب کردار تھا، اس کی خوبیاں بڑی اعلیٰ تھی، بڑی عمدہ تھی۔ تم کیوں ایسے بھٹک رہے ہو؟ تم کیوں اس طرح سے غافل ہو؟ تم کیوں اس طرح سے نبی کی اخلاق سے کوسوں دور بھاگ رہے ہو؟ نبی کا بچپنا بھی اخلاق سے بھرا ہوا، آپ کی جوانی بھی اخلاق و کردار والی، آپ کی ساری زندگی اخلاق سے بھری ہوئی، تو پھر کیوں تم آخر ایسے اخلاق اور کردار سے دور ہو، خالی ہو؟ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھو کہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں، کہ ہم نے کسی کو ستایا ہے یا کسی کا بھلا کیا ہے، کہ ہم نے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے، کسی کا نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی بیٹھ جاؤ اور آپ سوچنا شروع کرو کہ میری ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا ہے اور کتنوں نے مجھ سے تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ کو ملے گا، آپ کی پوری ہسٹری مل جائے گی، کہاں ہمارے نبی اور ان کے چاہنے والوں کے اخلاق اور کردار تھے۔ ایک ایک صحابی اور وہ زمین کے جس حصے پر جاتا تھا، لوگ جوق در جوق اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، کہنے لگتے کہ ہمیں بھی وہ اخلاق سکھا دو، ہمارے بچوں کو بھی وہ کردار سکھا دو، ان کی بھی ایسی کیریکٹر سازی کر دو، ان کے بھی ایسی کردار سازی کر دو کہ وہ بھی تمہارے جیسے اچھے انسان بن جائیں، اعلیٰ انسان بن جائیں۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ چکا ہے، مسلمان جہاں جائے لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان خیانت کرتا ہے، مسلمان لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، مسلمان وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے عمدہ اخلاق کو اپنانے کا اور اس اخلاق کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا یہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ یہ گلیوں کو سنوارنا تو یہ بات کا کام ہے، گھروں پر خمخمے سجانا تو یہ بات کا کام ہے۔ اور اللہ کے بندوں، نبی کے دیوانوں، پہلے اپنے زندگی کو سنوارنے کی فکر کرو۔ گلیوں کو سنوارنے والوں، اپنی زندگی کو سنوار لو۔ خدا کی قسم، روز محشر حضور کے ہاتھوں سے جو جام ملے گا، خوشی خوشی ملے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے تو نے میرے اخلاق سے، میرے صحابہ کے اخلاق سے، میرے نیک امتیوں کے اخلاق سے تو نے اپنی زندگی کو سنوار لیا تھا۔ آجا میرے محبوب چہیتے امتی، تیرا ہی تو حوض پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوں۔ آجا میرے ہاتھ سے یہ جام کوثر کا لے لے، پی لے ایک بار، جو تو اپنے لب سے میرا یہ جام لگا لے گا، اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس قیامت کے اس میدان میں تجھے پھر کبھی پیاس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اخلاق سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ میلاد کے جلوس اور جلوس میں جانے والوں سے پھر سے ایک میں مرتبہ اپنے پورے بیان کو آپ گنا بھی سکتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں کہ بچپن میں اخلاق کا نمونہ، جوانی میں اخلاق کا نمونہ، اور نبوت سے پہلے نبوت کے بعد بھی اخلاق کی آپ پیکر
ساری زندگی جنہوں نے اخلاق سکھائے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ نے ارشاد فرمایا عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ آج دنیا والوں کو دکھا دو کہ نبی کا غلام کیسے ہوتا ہے اور نبی کی اخلاق کس طرح سے اپنا کر اللہ پاک کیسے قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا پیغام جو پچھلی جمعہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جو مسلمانوں سے اور ملک کے عوام سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ وقف بورڈ کی جو امینڈمنٹ بل آئی ہے اس کے خلاف یا جیسے بھی آپ کی رائے ہے آپ اسے اپنی رائے کو پیش کریں، آپ میل کے ذریعے سے جے پی سی کو اپنی رائے بھیجیں۔ جو پورے ملک میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے بزرگ علماء دن رات اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کی کوششوں میں ہیں کہ ہر فرد کی طرف سے یہ میل جے پی سی کو پہنچ جائے۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک میل کیا ہے، ای میل کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ہمارے مسلمان 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، تو اتنے لوگوں کا بھی میل ای میل پہنچنا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے اپنے فون سے ای میل نہیں بھیجا ہے یا اپنے گھر والوں کے فون سے ای میل نہیں بھیجا ہے، دوست احباب کے آپ ای میل بھیج سکتے ہیں تو آپ ان سب کے ذریعے سے بھی آپ ای میل بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ وقف بورڈ کی یہ زمین یہ املاک کسی اور کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں نے اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے، اس کو جوں کا توں رہنے دیا جائے، اس میں نئی ترمیمات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اپیل بھی کریں ان کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے جنہوں نے وقف بورڈ کی زمین پر اپنا قبضہ جمایا ہے، جو وقف بورڈ کی یا مسلمانوں کی کسی بھی ملکیت میں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، مسجد کی دکانیں ہوں، مدرسے کی ہوں، قبرستانوں کی دکانیں ہوں یا درگاہوں کی دکانیں ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مالک ہیں اور دوسروں پر وہ اپنا حق جتاتے ہیں، آپ ان سے بھی کہیں کہ آپ کا یہ کام آپ کو قیامت میں رسوا کر دے گا، آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کی کمائیوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور اس سے کمائی جانے والی وہ کمائی اس سے آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں آپ کو ثواب نہیں مل پائے گا۔ آپ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب وقت ہے، آج آخری تاریخ ای میل کرنے کی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد ہی میں یا مسجد کے باہر اپنے اپنے فون سے ای میل کریں اور اپنے گھروں میں بھی دوست احباب کے ذریعے سے بھی آج شام تک آپ یہ ای میل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ نہ رکے۔ 2 کروڑ میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں، تو ہر ایک کے میل سے، ہر ایک کی آئی ڈی سے ای میل پہنچنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ سب کو اس کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔